بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. ہلو. ہاں السلام علیکم. فرمائیے جناب, کون محترم ہے؟ جی بھائی جان, میں نور حسن برکاتی رضوی بول رہا ہوں. نور حسن بول رہا ہوں. آپ کون بول رہے ہیں؟ جی, بندے کو محمد مبین قریشی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. محمد ندیم قریشی؟ جی نہیں, محمد مبین. اچھا, محمد مبین. جی جی. اچھا اچھا. آپ کہاں سے ہیں بھائی؟ میں تو آگرہ کا ہوں. آگرہ؟ ہاں. اچھا اچھا, چلیے بڑی اچھی بات ہے. تو کسی بھائی سے آپ علم غیب کے تعلق سے بات کرنے کہہ رہے تھے کیا؟ نہیں, اصل میں ہمارا دوست ہے محمد عامر کر کے. جی جی جی. تو کچھ خیالات ان کے ہیں, پتہ نہیں اس کو کس نے کیا سمجھا رکھا ہے بھائی. اچھا. کیونکہ ہمارا عقیدہ تو بھائی دیوبند سے ہے. اچھا. ہاں, اب وہ ان کے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرے ذرے کا علم ہے. اچھا. سمجھنا بات کو. کیا کہتے ہیں کہ سمندر کے نیچے سمندر کے اوپر یعنی جتنی چیزیں ہیں ان سب کا علم ہے. اچھا. ہے نا؟ جی. لیکن ہم نے جو حدیثیں پڑھی ہیں ہاں, تو اس حساب سے بھائی ہمیں تو نہیں لگتا یہ سب ذرے ذرے کا علم ہے. اچھا. آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ کا کیا نظریہ ہے, کیا عقیدہ ہے جو انسان یہ عقیدہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرے ذرے کا علم ہے, ایسا انسان آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ہاں, کیونکہ یہ ذرے ذرے کا علم یہ اللہ کی صفت ہے. اچھا. یہ اللہ کی صفت ہے, اور اللہ کچھ باتیں اپنے نبیوں کو بتا دیتا ہے. اچھا. کچھ باتیں جب وہ چاہتا ہے تو فرشتوں کو, نبیوں کو, اور جس کو بھی اس کی مرضی وہی اس کا خزانہ ہے, وہ جس پر لٹائے. تو پھر جب آپ نے یہ مان ہی لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے جس کو جو چیز چاہے وہ بتا دے, تو پھر اس میں تو اختلاف ہی نہیں رہا. نہیں تو ذرے ذرے کا علم اختلاف پیدا کر رہا ہے نا. اچھا, یعنی آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کل علم نہیں ہے. تو کل علم تو ہمارے عالم کل علم کہاں کہتے ہیں بھائی؟ ارے تو بھیا ذرے ذرے کا علم جب بتا رہے تو کیا ہے یہ؟ زمین و آسمان کا سارا علم اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا. ہاں جی. اچھا, اب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک سارے انسانوں سے زیادہ, ساری مخلوق سے زیادہ, سارے انسانوں سے زیادہ جو آپ کی شان کے مطابق ہے وہ اللہ نے آپ کو علم دے دیا. جی. کیونکہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے مقابلے دنیا کی کوئی ہستی ہے ہی نہیں. اچھا, آپ عالم ہیں؟ آپ عالم ہیں؟ نہیں جناب, میں حافظ ہوں. اچھا, آپ حافظ ہیں. ہاں. تو آپ اپنے کسی مفتی سے بات کرا سکتے ہیں؟ سنیے نا پہلے میری بات کو. جی. قرآن کی میں نے ایک آیت پڑھی تھی, لا یعلم جنود ربک الا ھو. اللہ فرماتا ہے کہ اس کے تیرے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اچھا, کیا بولے لیکچر؟ بات سنیے, لا یعلم جنود ربک الا ھو, سورہ انعام کی آیت ہے, لا یعلم جنود ربک الا ھو, یعنی تیرے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اچھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اچھا. ایک بات. دوسری بات, اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اے محبوب آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی. جی. شعر و شاعری کیا ہے؟ ایک علم ہے. اے ساجد کیا کر رہے ہو؟ نہیں, شعر و شاعری کیا ہے؟ ایک علم ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں آپ سے مخاطب ہوں, فرمائیے. ہاں ہاں, بولیے, بولتے رہیے. شعر و شاعری ایک علم ہے کہ نہیں؟ اچھا چلیے, ہاں چلیے, وہ بھی علم ہے. ہاں, تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ محبوب میں نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی. وہ کس تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے, جو شعر و شاعری کا جو نام لیا ہے وہ کس تعلق سے فرمایا ہے, تھوڑا بتائیں گے, وضاحت کریں گے؟ ارے یہی نا کہ وہ کفار مشرکین, کوئی کہتا ہے کہ جادوگر ہے, تو کوئی کہتا ہے کہ شاعر ہے, تو کہیں سے کیا کہ مطلب کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے. یعنی اللہ پاک جو وہاں فرما رہا ہے تو قرآن مقدس کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ محبوب یہ جو قرآن پاک ہے یہ کوئی شاعری نہیں ہے.
نہیں اللہ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی. تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو دوسرے لوگ مطلب کبھی یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ اپنی طرف سے جو ہے بنا کے جو ہے ہم کو بتاتے ہیں پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی. ہاں سمجھے؟ پہلے بات کو سمجھ لیا کرو اس کے بعد میں کچھ یار بولا کرو میرے بھائی. ہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو جو اللہ نے فرمایا کہ لا یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ نے صریح الفاظ میں بیان کر دیا قرآن کے اندر کہ تیرے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اچھا آپ ماسٹر بھی ہو کیا؟ ہے جی؟ ماسٹر بھی ہو کیا؟ نہیں. تو یار حافظ لوگ تو لیکچر نہیں بولتے ہیں. مطلب میں قرآن کی مطلب بھائی قرآن میں کہاں ترجمہ لیکچر دیا ہے بھائی؟ قرآن میں ترجمہ لیکچر کہاں دیا ہے؟ اچھا تو لا یعلم جنود ربک الا ہو آپ اس کا ترجمہ کر کے مجھے بتائیں گے؟ تو لیکچر ہے کیا؟ نہیں آپ اس کا ترجمہ کر کے مجھے بتائیں گے؟ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ لا یعلم جنود ربک الا ہو. سورت کا نام بتائیے، آیت نمبر بتائیے. اچھا میں آپ کو سورت کا نام بتا رہا ہوں. اور ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو آپ نے دو کا جواب دے دیا. تیسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی آپ نے آیت پڑھی ہے ٹھیک ہے وہ کون سی سورت کی ہے اور آیت نمبر کیا ہے وہ بتائیے آپ. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں ببلے یہ غالباً سورہ انعام کی آیت ہے. غالباً سے کام نہیں چلے گا. چلیے خیر چھوڑیے، مگر آپ اپنا اعتراض رکھیے کہ جو سنی حنفی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب تسلیم کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب تسلیم کرنا ماننا ذرے کا، پھر وہی بات کے ذرے کا. میں جو کہہ رہا اچھا ایک میں نے آپ کے ایک عالم سے پوچھا تھا عامر کے ذریعے سے، تو اس نے یہی کہا تھا کہ ذرے کا سمندر کے نیچے سمندر کے اوپر. ابھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ زمین و آسمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھا دیا، پہاڑ کا دریاؤں کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا. کہ ہمارے نبی پہاڑوں کا، دریا کا، آسمان کا، زمین کا علم نہیں جانتے؟ سب جانتے جو اللہ نے چاہے وہ سب جانتے ہیں بھائی جان. جب بھاشا اور ہوا کیا کہہ رہی ہے، مطلب وہ جو چیز آپ کی شان کے مطابق وہ اللہ نے سب بتا دیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اچھا تو جب آپ یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق جو بھی ان کے لیے بہتر تھا اللہ پاک نے بتایا، تو یہ جو ذرہ ہے یہ کائنات میں ہی ہے کہ کائنات سے کہیں باہر ہے؟ ہاں یہ ذرہ کائنات میں ہے. تو جب کائنات میں ہے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرما دیا اے محبوب ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہاں تو پھر آپ کو اعتراض کیوں ہے میرے بھائی؟ آپ یہ تو سمجھا دیں کم سے کم مجھے. بس یہی تو بات ہے نا کہ جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا نبی سے کہ یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی، جی تو آپ نے دو سوال کا تو جواب دیا کہ احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے. تیسرا آپ نے کیا فرمایا کہ جتنا تم کو اس کے بارے میں معلوم ہے اتنا مجھے معلوم ہے. ایک بات. مطلب دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بادشاہوں کے پاس خط و کتابت کیا کرتے تھے، تو سریانی زبان کی کیوں آپ کو معلوم نہیں تھی؟ سریانی زبان آپ جانتے نہیں تھے؟ کون کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی زبان سے بے خبر تھے؟ کون کہتا ہے؟ کتاب وہی تو کتاب میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے کتاب میں؟ رک جاؤ میں آپ کو آپ ہی کی کتاب میں لکھا ہوگا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم سکھا کے بھیجا دنیا پہ، تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے بھی کم علم جانتے تھے کیا؟ تو اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا ایک صحابی سے کہ تم سریانی زبان سیکھ لو؟ مجھے ان یہودیوں کو وشواس نہیں ہے. ارے اگر کسی صحابی سے سنو، کسی صحابی سے اگر کہا تو کیا حضور نہیں جانتے تھے؟ اس کا مطلب یہ آ جائے گا کہ حضور نہیں جانتے ہیں. کوئی حافظ اگر اپنے بیٹے سے کہے، ایک منٹ،
کوئی حافظ اگر اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا تو حفظ کر لے، مجھے ان دیوبندی حافظوں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، تو کیا اس کا باپ حافظ نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ تو پھر یار میرے دوست کم سے کم بات کو سوچ سمجھ کر بولا کرو، یا پھر یہ ثبوت دو کہ کہیں یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ اگر ثبوت ہے آپ کے پاس، دیکھیے صحابہ سے کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور نہیں جانتے۔ یہ خود حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میری کتنی عمر ہے میں نہیں جانتا، کہ میں کتنے سال تمہارے بیچ میں زندہ رہوں گا۔ اچھا آپ نے پڑھا کہیں؟ یار غصہ مت کریے، ٹھیک ہے یار، محبت سے بات کیجیے، غصہ مت کریے۔ غصہ نہیں، آپ نے پڑھا ہے کہیں پر یہ جو میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، آپ نے کہیں اپنی زندگی میں پڑھا ہے کبھی یہ؟ اچھا تو حضور یہ نہیں جانتے کہ میرا جو وصال ہے وہ کب ہوگا؟ ہاں، مطلب تمہارے درمیان میں کب کتنے دن میری زندگی یہ میں نہیں جانتا۔ اچھا حضور نہیں جانتے؟ بھائی وہ خود بتا رہے ہیں۔ کون بتا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں کتنے دن زندہ رہوں گا یہ میں نہیں جانتا۔ اور ایک جب شخص نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے آج اتنا کما لیا، کل کتنا کماؤں گا، اور میں یہاں پیدا ہوا میں کہاں مروں گا؟ تو 5 سوال کیے تھے کہ کب بارش ہوگی یا کیا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے قرآن کی وہ سورہ لقمان کی جو 5 آیتیں آپ نے پڑھ کے بتا دی کہ کون کہاں پیدا کہاں مرے گا، کتنا روزی میں کتنا اس کے نصیب میں لکھا ہے، کیا کمائے گا، اور لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، مطلب بارش کب ہوگی، یہ 5 چیزوں کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ آپ مانتے نہیں مانتے ہیں؟ تو اللہ نے 5 چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے، تو اس چیز کو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلیم کریں، اگر یہ مانیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا اور ہمارے نبی بھی اس بات کو جانتے ہیں، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ مسلمان ہے یا مشرک ہے، کافر ہے، کیا ہے؟ بھائی اگر ابھی آپ جو نا اللہ نے بتا دیا ہے نا، اللہ نے بتا دیا، تو کیا اس اللہ کے بتانے میں قرآن کی اور اللہ کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے؟ چلو میں کہہ رہا ہوں کہ مخالفت ہو رہی ہے، تو یہ مخالفت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بھائی آپ خود غور کرو کہ آپ گویا قرآن کا انکار کر رہے ہو۔ دیکھیے آپ حافظ ہیں، علماء دیوبند کے نمائندے بن کے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، تو یہاں سیدھا سیدھا جواب دیجئے، یہاں دبیے مت لچیے مت، جو بھی آپ کا عقیدہ ہے اس کو پیش کیجئے، بیان کیجئے۔ ہاں جی بھائی میں نے تو آپ کو ایک بات بالکل صریح طور پر بتا دی، دیکھیے ایسے بات کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ دیکھیے جو آپ کا عقیدہ ہے اس کو کھلے طور پہ بیان کرو۔ ہاں جی کھلے طور پہ بیان کرو۔ کھلے طور پر میں آپ سے سوال کرتا رہا ہوں کہ جب قرآن کی جو آیت ہے اگر آپ اس کو کہو گے کہ اللہ یہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ 5 چیزوں کا، نبی نے خود کہتے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ پاک کو ہے۔ اچھا وہ کیا کیا ہے؟ علم ہے۔ اچھا وہ کیا کیا ہے؟ قرآن کی جو سورہ لقمان کی آیت نہیں پڑھی آپ نے؟ ہاں چلیے ٹھیک ہے، مگر میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں کیا کیا ہیں؟ انسان کہاں پیدا ہوگا، اور مطلب انسان کہاں مرے گا، پہلی بات انسان کہاں مرے گا، اور کل کتنا کمائے گا، اور کہاں رکھے رہو میں جو اوپر رکھی تھی۔ ارے جی بولیں حضرت۔ ارے کتاب کہاں ہے میری؟ نہیں پتا ہمارے جو سلیپر کیا ہو گئی؟ ہاں حضرت جی جی فرمائیں۔ تو مطلب کون کہاں پیدا کہاں مرے گا؟ جی پہلا سوال کہاں مرے گا، دوسرا سوال جو ہے ہاں پہلا سوال کہاں مرے گا، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کمائے گا، نفع کتنا فائدہ کمائے گا یا نہیں کمائے گا۔ جی آپ کو جی تو ایسے ہی چند سوالات کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا تو چلیے اب میں نے یہ سن لیا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں یعنی آپ کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ حضور بھی اس علم کو نہیں جانتے، یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ نہیں ہمارا نظریہ نہیں ہے، قرآن کا نظریہ ہے۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟
اچھا چلیے آپ قرآن کا نظریہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ بول سکے. ہاں چلیے ٹھیک ہے. تو قرآن کا نظریہ یہ ہے. چپ رہے. اب یہ ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ ہمارے علاقے میں قحط برپا ہے, بارش کب ہوگی؟ میری بیوی حاملہ ہے, وہ لڑکا جنے گی یا لڑکی؟ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں نے آج کیا کمایا ہے, لیکن کل کیا کماؤں گا؟ یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں کہاں پیدا ہوا, لیکن یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کہاں مروں گا. اس کے سوا اس کے ان سوالوں کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سورہ لقمان کی آخری آیت سنائی, ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. یہ آپ نے قرآن کی آیتیں سنائی. تو اس سے ہم کیا سمجھیں؟ ہاں تو اس سے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کا علم نہیں جانتے. بھائی جو اللہ بتائے گا وہ جانیں گے بس. اب وہ چاہے تو اپنا پورا سارا علم دے دے یا اس کی مرضی کی بات ہے, کیونکہ دیکھیے حضرت بات یہ ہے کہ وہ نبی کا اور اللہ کا علم ناپ سکے, سمجھو. ہاں ماشاء اللہ بڑی اچھی بات کہہ دی آپ نے. یہ تو یار ایسی بات کہہ دی دل خوش کر دیا آپ نے. ہاں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپنے والے وہ خود ہی نپ جائیں گے ایک نہ ایک دن, ٹھیک ہے, مگر ہمارے نبی کے علم کو نہیں ناپ سکیں گے. مگر بات یہ آ گئی ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اب وہ 5 چیزیں یہ ہیں کہ کون کہاں مرے گا, کیا کھائے گا, کیا کمائے گا, ٹھیک ہے, عورت کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکی ہے یا لڑکا, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ عقیدہ رکھنا, جیسے ہم مان لیجیے میں ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بھی علم جانتے تھے, رکھتے تھے کہ کس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا, یا یہ جانتے تھے کہ فلاں بندہ کب جو ہے انتقال کرے گا, کب مرے گا, اس دنیا سے کب رخصت ہوگا, کب اس دنیا سے فوت ہوگا. یا حضور یہ جانتے تھے کہ میرا وصال کب ہوگا. اگر یہ میں عقیدہ رکھتا ہوں تو میرے اوپر کیا جو ہے شریعت کا حکم لگے گا, بس اتنا فرمائیں. اب بھائی شریعت کا حکم تو آپ کو یہ سوال تو مفتی سے کرنا چاہیے نا یار. حضرت بات آپ کر رہے ہو تو میں آپ سے نہ سوال کروں گا. اگر میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا کہ آپ کسی مفتی سے بات کرائیے. جہاں تک ہمارے علم کی رسائی نہیں ہے وہاں خاموشی اختیار کرتے ہیں نا. تو ایسا ہے حضرت, آپ کو فتوا دینا شروع کر دیں گے تم کافر کی فلانا کافر کہ قرآن کا انکار کر رہا ہے, حدیث کا انکار کر رہا ہے. میں نے تو حکم پوچھا شریعت کا. میں نے تو آپ سے حضرت میں نے آپ سے یہ کہا کہ میرے اوپر فتوا کیا لگے گا. میں نے تو شریعت کا حکم پوچھا آپ سے. ہاں میں نے آپ سے یہ کب کہا کہ آپ مجھ پہ فتوا لگائیے. میں نے تو شریعت کا حکم معلوم کیا ہے نا آپ سے. ہاں میں نے آپ سے یہ کب کہا کہ آپ میرے اوپر فتوا لگائیے, کہ کیا میرے اوپر فتوا لگے گا. آپ کسی مفتی سے اپنے یہ سوال رکھیے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں قرآن کے خلاف نبی, میں قرآن کے خلاف نبی کی طرف سے عقیدہ رکھتا ہوں. حضرت ایک منٹ, کیا نام بتایا تھا آپ نے اپنا؟ محمد مبین قریشی. ہاں محمد مبین قریشی بھائی, آپ کے کانٹیکٹ میں کوئی اچھا قابل مفتی ہے؟ جی نہیں. اچھا, تو آپ کے جاننے والوں کے کانٹیکٹ میں کوئی اچھا قابل مفتی ہو؟ آپ کے کانٹیکٹ والوں میں, آپ کے جاننے والوں میں کوئی اچھا قابل مفتی ہو جس سے آپ میری بات کرا سکیں اسی ٹاپک پہ, اسی موضوع پہ؟ اچھا, تو آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ڈسٹرکٹ رامپور یوپی اتر پردیش بریلی شریف کے پاس سے ہوں. تو رامپور میں آپ کو کوئی مفتی نہیں ملا؟ یار میری بات آپ سے ہو رہی ہے نا. سنیے حضرت, آپ نے ابھی ایک دوست کا نام بتایا تھا نا ہمارے, ابھی آپ نے ہمارے ایک دوست کا نام بتایا تھا نا, کیا نام لے رہے تھے آپ؟ عامر بھائی. تو آپ ہمارے بھائی کو بول رہے تھے کہ ان کو پتہ نہیں کس نے کیا بتا دیا, کیا سمجھا دیا, ان کا یہ عقیدہ ہے, یہ نظریہ ہے, یہ بتا رہے تھے. تو جب میں اسی عقیدے پہ, اسی نظریے پہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ تو ان سے بڑا علم اپنے آپ کو دکھاتے ہو اور ان کو جو ہے کمتر گنتے ہو. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اپنا عقیدہ پیش کر دیجیے حضرت. ارے
اچھا چلیے ایک منٹ حضرت، ایک منٹ. جیسے چلیے میں نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا. چلیے ہاں فرمائیے. میں نے آپ کی بات کو تسلیم کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کا یہ نظریہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے کہ میں کب وصال کروں گا، یعنی حضور کو اپنی موت کا وقت نہیں پتا، اپنے وصال کا وقت نہیں پتا. ہاں ٹھیک ہے نا. اچھا سنیے، کیا صحابہ کرام جانتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام جانتے ہیں کہ میرا وصال کب ہوگا؟ نہیں جانتے. اچھا نہیں جانتے. اچھا جو اولیاء کرام ہیں وہ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. اچھا حضور غوث اعظم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. اچھا حضور خواجہ غریب نواز. اب اگر کسی کو اللہ پاک نہیں. حضرت ایک منٹ، حضرت ایک منٹ پہلے میرے سن لیجیے. ہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کیا یہی بات کہ ان کا وصال کب ہوگا؟ اپنے وصال کے تعلق سے جانتے ہیں؟ میں نے آپ سے کیا کہا جی کہ اگر خرق عادت اللہ کسی کو کچھ بتا دے تو اللہ کی مرضی، باقی یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ دیکھیے یہ گول مول بات کرنا مجھے بالکل پسند ہی نہیں لگتا. قرآن پاک کی آیت کو یا تو ایک دم صراحتاً مانو یا پھر انکار کر دو. ہاں میرا تو ایک ہی اصول رہتا ہے. میں 15 سال سے زیادہ اگر آپ قرآن کی بات کریں گے تو میں اس آیتوں کے حساب سے نہیں مانوں گا. کس آیت کے حساب سے؟ وہی جو قرآن کہہ رہا ہے نا، جو نبی نے بتایا کہ بھائی میں تمہارے درمیان کتنے دن ہوں یہ مجھے نہیں پتا. اچھا ایک منٹ، جب حضور نہیں جانتے تو حضور سے زیادہ بھی کسی کو علم ہے کائنات میں؟ نہیں. جب حضور سے زیادہ کسی کو علم نہیں ہے تو پھر جب حضور اپنے وصال کا وقت نہیں جانتے تو پھر دوسرا کیسے جان سکتا ہے؟ ہاں صحیح بات ہے. نہیں ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو بتا دے کسی کو بتا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے؟ نہیں دیا. جب نہیں دیا تو یار سیدھی سچی بات ہے، جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ نبی بھی نہیں جانتے، پھر میں نے صحابہ کا نام لیا تو آپ نے کہا نہیں جانتے، پھر بیچ میں آپ کہنے لگے کہ اللہ جی سے بتا دے اللہ جی سے بتا دے. تو میرے بھائی قرآن میں جو بات کفر ہے وہ کفر ہی رہے گی، جو بات شرک ہے وہ شرک ہی رہے گی. اچھا مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ ہاں بھائی دین اسلام میں جو کفر ہے وہ کفر رہے گا نا، ہاں جو شرک ہے وہ شرک رہے گا نا. ہاں کبھی ایسا تو نہیں کہ کبھی دین بن جائے اور کبھی کفر بن جائے؟ نہیں ایسا نہیں ہے نا؟ بتا رہا. صحیح ہے نا؟ ہاں اب اگر نبی یہ نہیں جانتے کہ میں کب وصال کروں گا اس دنیا سے، کب پردہ کروں گا، میں اس دنیا سے کب رخصت ہوں گا، ہاں تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے نہیں جانتے، پھر میں نے صحابہ کا نام لیا، آپ نے کہا وہ بھی نہیں جانتے، پھر میں نے اولیاء کرام کا بھی نام لیا. اچھا یہ بتائیے جب کوئی نہیں جانتا تو عام بندہ کوئی جان سکتا ہے؟ کا مولوی کوئی جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا. اچھا اگر علماء دیوبند کا کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ اس کو اپنی موت کا وقت معلوم تھا، اس کو علم تھا کہ وہ کب جو ہے اس دنیا سے جائے گا، اس دنیا سے فوت ہوگا، مرے گا، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بھائی میں نے ایک ہی بات کہی، سر سے عادت چاہے وہ غوث اعظم ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے آپ ہو، آپ کو اللہ اپنی طرف سے کچھ بتا دے، سمجھے؟ یہ جو کرامت ہے، یہ جو اچھا سنیے دیکھیے یہ ممکن ہے کیا؟ حضرت سنیے الہام کے منکر ہیں کیا؟ اب میری بات سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی چیز جس بندے کو عطا فرمائی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عطا فرمائی ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. جو چیز کائنات میں ہر ایک بندے کو یعنی سب کو ملا کے ہے جتنا علم، اتنا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے میں ہے. ارے بھائی پہلے میری بات کا جواب دیجئے، ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہمارا جتنا علم ساری کائنات کو ہے اتنا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے میں ہے. یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اللہ کے رسول کا ایک بوند علم اور ساری دنیا کا کل علم سمجھے برابر ہے. ارے برابر بھی نہیں ہے یار، ساری کائنات کا جو علم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے، یعنی ہمارے نبی کا وہ علم جسے آپ قطرہ کہہ رہے ہیں نا، ہاں سنیے جسے آپ قطرہ کہہ رہے ہیں وہی ہمارے نبی کا علم 7 سمندر ہے امت کے سامنے، کائنات کے سامنے. اور کائنات کا علم ٹھیک ہے، کائنات کا علم ان کے سامنے وہ قطرہ بھی نہیں ہے. مانو گے اس بات کو کہ نہیں مانو گے؟ ہوں مت کرو، مطلب صاف صاف بتاؤ. مانتے ہیں فرمائیے آگے. ماشاء اللہ. تو دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو علم اللہ نے نبی کو نہیں دیا بلکہ نبی کے امتی کو دے دیا؟ ہے کوئی ایسا علم؟
अल्लाह ने नबी को नहीं दिया और इंसानों को दे दिया, हाँ, उम्मतियों को दे दिया। अरे भैया उम्मतियों को थोड़ी नहीं दिया, जो जैसे आप कह रहे हैं कि कश्फ और ये वो, तो मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा इल्म है कि अल्लाह ने अपने नबी को तो नहीं दिया मगर नबी के उम्मती को दिया है? क्या है कोई ऐसा इल्म? हाँ है। कौन सा है बताइए जरा। जादू का इल्म, शायर और शायरी का इल्म, दुनियादारी का इल्म। ये सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म कोई भी बुरा नहीं होता। सुनिए, इल्म कोई भी बुरा नहीं होता पर उसका क्या नाम है, यूज गलत नहीं होना चाहिए। समझ रहे? क्या आप ये जानते हो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो उस चीज का इल्म नहीं था? किस चीज का? जो आप जादू वगैरह का नाम ले रहे हैं। अच्छा, ये जादू होता क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है, थोड़ा बताएंगे? जादू भाई क्या है? गैरुल्लाह जो शयातीन है, सर्कस शयातीन है, उनकी पूजा करके, उनकी इबादत करके, उन्हीं के नाम से कुछ मंत्र सीख लेना, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि जिसमें शिर्क ना हो वो दम जायज है, जिसमें शिरकिया कलमे वो नाजायज है। हालांकि कलमा दोनों बराबर ही है। अच्छा, तो इस जादू को आप नबी के इल्म से ज्यादा मानते हैं? नहीं, नबी के कमाल और नबी के मौजूद से ज्यादा मानते हैं? नबी की शान के खिलाफ है वो चीज। जादू नापाक है, नबी पाक है, तो पाक और नापाक में कुछ फर्क नहीं होगा क्या? तो आपने अभी ये कहा कि ऐसा इल्म है, हाँ, तो लोगों तो हमारे नबी के इल्म से ज्यादा पावर वाला है ये जादू? अब जैसे अल्लाह के मतलब देखिए, जैसे की बात नहीं है, ये बताइए कि हमारे नबी को जो इल्म हासिल है, जो हमारे नबी कि हमारे नबी लड़कियों से ज्यादा शर्मीले थे, हमारे नबी लड़कियों से ज्यादा शर्मो हया वाले थे। तो क्या? अच्छा, ये बताइए, कोई बंदा जिसको लोग ये कहते हैं सूफी, हाँ, जैसे आपके जमात में मौलाना साद साहब हैं, उनकी जमात में और बहुत सारे सूफी वगैरह लोग रहते हैं, हाँ, तो उन सूफियों का काम क्या होता है, थोड़ा बताएंगे? लोगों को नेक हिदायत देना, उस पर खुद अमल करना, या फिर अपने आप गुंडागर्दी करना और दूसरे लोगों को नसीहत करना? लोगों का काम, उसका काम होता है कि खुद मुजाहिदा रियाजत करके अपने कल्ब को इतना साफ कर ले कि जो उसकी सोबत में बैठा उसका भी कल्ब साफ हो जाए। तो हमारे नबी से ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत की कोई इबादत करने वाला है या अल्लाह का हुक्म मानने वाला है? नहीं। तो फिर ये तुम बातें छांट के कहाँ से लाते हो? मैं हर बात आपके घर से साबित कर दूंगा इंशाल्लाह, मगर मुझे ये बताओ, आपने कहा कि नबी ये नहीं जानते कि मेरी मौत कब आएगी, मैं कब विशाल करूंगा। नबी नहीं जानते तो क्या कोई दूसरा बंदा जान सकता है? बस इतना बताओ, हाँ या ना में? हाँ, कोई नहीं जान सकता। कोई नहीं जान सकता ना? बदुस करके आदत है, बदुस करके आदत। जैसे कोई बहुत से लोग मरने के बाद भी गुफ्तगू करते हैं। देखिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। हजरत मेरी बात सुनिए। 15 साल से ज्यादा मैं देवबंदियों में रहा हूँ और मेरे निकलने की वजह सिर्फ ये रही कि उलमाए देवबंद अंबिया इकराम और औलिया इकराम की शान व अजमत को घटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मगर अपने घर के बुजुर्गों की बड़ी लंबी तारीफ करते हैं, बड़ी लंबी छोड़ते हैं। नहीं, तो आपको आपका ताल्लुक, आपका जो मतलब रहन सहन वो किसी जाहिल के साथ पड़ा होगा, आपका वास्ता किसके साथ? वरना उलमाए देवबंद के जो अकीदा है ना, हाँ, वो मैंने पढ़ रखा है। उलमाए देवबंद का अकीदा जो आप पढ़ेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि अरे ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? चलिए, अच्छा एक मिनट पहले मौत के ताल्लुक से ही बात कर लीजिए। ये गैब की चीज है, ये जो मौत है ये गैब है, हाँ, और ये वो गैब है जिसको आप कुरान पाक से अभी साबित किया है आपने कि अल्लाह के अलावा इसको कोई नहीं जानता। जब कोई नहीं जानता तो इसमें सारे बंदे, सारे मोमिन और सारी दुनिया के लोग आ गए ना? आ गए ना? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और सबसे आला और अफजल बंदों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के महबूब हैं, और ये इल्म अल्लाह ने अपने महबूब से भी छुपाया आपके नजदीक। मौत का इल्म यानी कोई ये नहीं जानता कि मैं कहाँ मरूंगा, कब मरूंगा, ये आपने कहा ना? अच्छा, जब नबी नहीं जानते तो क्या नबी का कोई उम्मती जान सकता है? नहीं जान सकता। नहीं जान सकता, माशाअल्लाह। अगर आप ये कहें कि जान सकता है
تو پھر یہ لازم لانا پڑے گا، یہ پھر جو ہے سوچنا پڑے گا کیا وہ بندہ اللہ پاک کو زیادہ عزیز تھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عزیز تھے؟ اگر آپ یہ کہتے یہاں کہ نہیں کوئی اور جان سکتا ہے تو میں پھر آپ سے یہ سوال کر دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ بندہ زیادہ پیارا تھا جس کو اللہ نے وہ علم بتایا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ سنیے اپنے گھر کی کتاب، کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید. تذکرۃ الرشید، ہاں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413. مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کے انتقال کے تعلق سے مولوی عاشق الہی میرٹھی صاحب نے ان کے بیانات لکھے، ان کے تذکرے لکھے ہیں. ٹھیک ہے، اب سنیے یہ تذکرہ کیا ہے. مولوی رشید احمد گنگوہی کو 6 دن پہلے اپنی موت کا علم ہو گیا تھا، اپنی موت کی خبر ہو گئی تھی. بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ آپ یہ بھی بتائیں گے مجھے، یہاں پہ گھومنے نہیں دوں گا کیونکہ آپ نے قبول کر لیا ہے اور آپ نے یہاں کلیئر کر دیا، اور یہاں آپ گھومیے گا نہیں بالکل بھی. یہ اٹھانا یہاں سے کس نے گھر بولا آپ سنا میرے بھائی؟ بلا. ہاں، اب یہاں بالکل گھومیے گا نہیں کیونکہ قرآن کے خلاف جو بھی کرے گا تو شریعت کا اس پہ کیا حکم لگے گا آپ نے بالکل نہیں بتایا. آپ نے کہا کہ مفتی کو کال کرو. میں نے شروع میں ہی آپ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کا کوئی مفتی ہو تو میری اس سے بات کراؤ. تو اب مجھے یہ بتائیں، جو موت کی خبر اپنی جانتا ہو، جو علم اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا، وہ علم مولوی رشید احمد گنگوہی کو کیسے دے دیا؟ بس اتنا بتائیے آپ مجھے. اب کیا مولوی رشید احمد گنگوہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارے تھے اللہ پاک کو؟ نہیں، آپ رسول کسے مانتے ہو؟ رشید احمد کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نبی کس کو مانتے ہو پہلے یہ بتاؤ مجھے. آپ علماء دیوبند کے آپ یہ بتاؤ کہ آپ نبی کس کو مانتے ہو؟ رشید احمد. پھر وہی بات، میں تو رشید احمد، دیکھیے صاحب آپ یہ بات مت کیجیے. یہاں صرف آپ حکم لگائیے شریعت کا کہ یہاں شریعت کا کیا حکم لگے گا. جس چیز کو اللہ پاک نے اپنے نبی سے چھپایا، جس چیز کا علم اللہ پاک نے اپنے نبی سے چھپایا، وہی چیز کا علم اللہ پاک نے پھر رشید احمد گنگوہی کو کیسے عطا کر دیا، کیسے بتا دیا؟ بس یہاں پہ آپ فیصلہ کیجئے، انصاف سے کام لیجئے اور بغض و عداوت کی اینک نہیں لگائیے گا. وہ ایسے سنیے حضرت، وہ ایسے عطا کر دیا. ادھر تو اللہ پاک کہتا ہے کہ اشرف المخلوقات میں نے انسان کو بنایا. بات سننا میری غور سے آپ. اللہ کہتا ہے کہ اشرف المخلوقات تو میں نے انسان کو بنایا، اور دوسری طرف حدود کو جب ملک سبا کے ملک میں حدود چلا جاتا ہے تو حدود کہتا ہے سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ کو نہیں پتا میں کہاں سے ہو کے آ رہا ہوں، آپ نہیں جانتے میں ایسی قوم کو دیکھ کر آیا ہوں کہ جو آتش پرست ہے. تو اس کا مطلب اس جگہ پر زیادہ کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ مطلب اس کا مطلب کہ سلیمان کو علم نہیں تھا؟ یہ اس طرح کی حدیث ہے، پرندوں کو ہو گیا. سنیے، میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا تھا کہ شریعت کی جو تلوار ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کو کاٹتی ہے. جب مجھے یہ بتائیے، جب اللہ نے اپنے نبی کو وہ علم نہیں دیا تو مولوی رشید احمد گنگوہی کیا حضور سے بھی اعلیٰ اور افضل تھا؟ تو نہیں دیا. تو مولوی رشید احمد گنگوہی کو یہ علم کیسے ہو گیا کہ وہ مطلب وہ فلاں وقت مرے گا؟ پہلے مجھ سے جھوٹا مانتے ہیں، آگے بتائیے. ارے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، دل خوش کر دیا آپ نے. تو مولوی رشید احمد گنگوہی جھوٹا ہے؟ اچھا، مولوی رشید احمد گنگوہی کو جانتے بھی ہیں، ویسے ہی کہہ دیا کہ وہ جھوٹا ہے؟